میں محترم دوست لطف اللہ صاحب کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے اس لائبریری میں، جس کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے اور کئی دوستوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی، اور آج میں نے خود یہاں آ کر لطف اللہ صاحب کی مہربانی اور محبت سے کچھ اس کے حصے دیکھے، اور میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یورپ کا تو کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایشیا میں شاید اتنی نایاب اور اتنی مکمل اور سائنٹیفک طریقے پر مرتب کی ہوئی آڈیو ویژول لائبریری شاید کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور یہ اتنا بڑا کام ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ اس میں لطف اللہ صاحب نے کوئی 28-29 سال صرف کیے ہیں، کہ یقیناً پوری قوم کو لطف اللہ صاحب کا ممنون ہونا چاہیے، اور خدا کرے اس سے ہمارے ملک کے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے، اور جس مقصد کے لیے لطف اللہ صاحب نے یہ اپنی لائبریری تیار کی ہے، اس سے استفادہ کر سکیں یہاں کے لوگ۔ تو یہ تو ہوئی صاحب لطف اللہ صاحب کے شکریہ کے کچھ الفاظ، اور اب میں کچھ جو کچھ میں نے پچھلے 3-4 برسوں میں کچھ لکھا ہے، اس کے کچھ ٹکڑے میں یہاں لطف اللہ صاحب کے ارشاد کے مطابق ریکارڈ کر دوں گا، تاکہ وہ لطف اللہ صاحب کی لائبریری میں محفوظ رہیں، اور میرے لیے بےحد عزت اور خوشی کا باعث ہوگا کہ وہ اتنے بڑے بڑے فنکار اور موسیقار اور مفکر اور مورخ اور ادیبوں کے ساتھ میرا نام بھی بہرحال کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا اس لائبریری میں۔ تو ابھی 2-3 سال ہوئے میری ایک کتاب چھپی، موسیٰ سے مارکس تک، اور اب اس کا تیسرا ایڈیشن ابھی اسی مہینے شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک باب ہے مارکس کا فلسفہ بیگانگی، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل بن گیا ہے، بیگانگی کا، جسے ایلینیشن کہتے ہیں فلسفے میں، اور اس پر بہت غور و فکر ہو رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں اس فلسفے پر۔ اور دراصل یہ فلسفہ ہیگل کے وقت سے اس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور مارکس نے اس پر خود بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس سے یہ ایک باب میں نے باندھا تھا اس کتاب میں، مارکس کا فلسفہ بیگانگی، اس کے کچھ حصے میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیگانگی یا لا تعلقی یعنی ایلینیشن نفسیات کی پرانی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد تشخص ذات کا زیاں ہے، یعنی وہ ذہنی کیفیت جس کے باعث انسان اپنے معاشرے، اپنی تہذیب، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی کٹ جاتا ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں کی بستی میں بھی اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے۔ اس کو اپنے گرد و پیش کی ہر شے اجنبی اور غیر نظر آتی ہے، اور وہ معاشرے کی تمام قدروں، تمام سرگرمیوں کو بے معنی سمجھنے لگتا ہے۔ اس ذہنی بیماری کی دوسری علامت لاچاری اور بے بسی کا شدید احساس ہے۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ کو اپنی زندگی پر بالکل قدرت حاصل نہیں ہے، میں نہ اپنے حالات کی اصلاح کر سکتا ہوں، اور نہ میرے عمل سے دنیا میں کوئی تبدیلی آ سکتی۔ بے مقصدیت کا احساس اس کو سماجی قدروں سے، اور بے بسی کا احساس اس کو اپنے کردار و عمل سے بیگانہ بنا دیتا ہے، وہ اپنی شخصیت کھو دیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد
سرمایہ دار دنیا بالخصوص امریکہ اور مغربی یورپ میں اس ذہنی بیماری نے وبا کی صورت اختیار کر لی ہے۔ زندگی کی بے وقتی، انسان کی ذات و صفات کی بے حرمتی، اخلاقی قدروں کی پامالی، کام چوری، مردم بیزاری اور فرار، قتل اور خودکشی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، جارحیت اور تشدد برائے تشدد کا پرچار، جنسی حیوانیت کے مظاہرے، دوستی، ہمسائیگی اور خاندانی رشتوں کی شکست و ریخت، غرضے کے بیگانگی ذات کے انگنت روپ ہیں جو مغربی دنیا کا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ تشخص ذات کے اس زیاں اور بے مقصدیت کے اثرات دور حاضر کے مغربی ادب، ڈرامہ، فلم، مصوری، ہر شعبۂ زندگی میں صاف نمایاں ہیں۔ مغرب کے فلسفیوں، نفسیات کے ماہروں اور سیاسی مفکروں میں کارل مارکس کے فلسفہ بیگانگی کی مقبولیت کا سبب یہی ہے کہ سرمایہ داری نظام کے ان پاسبانوں کو بھی اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ فساد کی جڑ انسان کا ذہنی فطور نہیں، بلکہ اصل قصور اس لالچی اور خودغرض سماجی نظام کا ہے جس نے انسان سے اس کی انسانیت چھین لی ہے اور اس کی شخصیت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ شخصیت کی یہ توڑ پھوڑ دراصل اس وقت شروع ہوئی جب معاشرہ طبقات میں تقسیم ہوا اور اس کی وحدت پر پہلی ضرب لگی۔ جن دنوں معاشرہ طبقوں میں نہیں بٹا تھا اور نہ بادشاہتیں قائم ہوئی تھیں، بلکہ ہر قبیلے کی نوعیت ایک بڑے گھرانے کی تھی اور لوگ زرعی زندگی یا گلہبانی یا ماہی گیری کے اشتراکی دور سے آگے نہیں بڑھے تھے، تو معاشرہ ایک سالم وحدت تھا۔ معاشرے اور فرد کے مفاد میں کوئی ٹکر نہیں تھی۔ اس وقت تک دیوی دیوتا تک نہیں بنے تھے اور نہ مذاہب کا ظہور ہوا تھا، بلکہ انسان دہر کا قیاس اپنے روزمرہ کے تجربوں سے کرتا تھا۔ وہ جمادات، نباتات اور حیوانات کے فرق کو نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ تمام موجودات عالم اس کے مانند فعال اور با ارادہ ہیں۔ وہ غیر شعوری طور پر وحدت الوجود کا قائل تھا۔ البتہ جب معاشرہ طبقوں میں تقسیم ہو گیا اور بادشاہتیں وجود میں آئیں، بادشاہ اور رعایا، حاکم و محکوم، آقا و غلام، خواص اور عوام کے درمیان حدیں کھنچ گئیں، تو معاشرے کی پرانی وحدت باقی نہیں رہی۔ اس سنبیت کا عکس عقائد میں بھی نمودار ہوا۔ خدا اور کائنات، خالق اور مخلوق دو الگ الگ ہستیاں قرار پائیں۔ خدا موجودات عالم سے عرفہ ایک خود مختار اور قادر مطلق ذات ٹھہرا، اور طبقاتی معاشرے کی سنبیت نے کائنات کی اکائی کے تصور کے ٹکڑے کر دیے۔ وجود کی وحدت ختم ہو گئی۔ اب انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ احکام خداوندی کی پابندی کرے، خدا کی خوشنودی کے لیے نیک کام کرے تاکہ مرنے کے بعد اس کو خدا کی قربت حاصل ہو، مگر یہ قربت وصل میں کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ مخلوق اپنے خالق کا جز کبھی نہیں بن سکتا تھا، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ اس کی دلی آرزو یہی تھی۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ لیکن صوفیہ نے اس سنبیت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وحدت الوجود ہی کے عقیدے پر قائم رہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جب خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ہماری شہرک سے بھی قریب تر ہے، تو ہم اس کو اپنے سے یا اس کائنات سے جدا کیوں سمجھیں؟ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ہر شے میں خدا کا جلوہ ہے۔ بقول غالب، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ خدا کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے اور اس کے سوا کوئی شے موجود نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، بلکہ ہر شے خدا ہے۔ منصور کا آن الحق اسی وحدت کا اقرار تھا۔ ذات واحد سے اگر جدائی ہوئی ہے تو وہ بھی بہت عارضی ہے۔ انسان تزکیہ نفس سے رفتہ رفتہ فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وصل اور فنا کے فلسفے کی اساس یہی ہے۔ اس کی روح سے عدم و وجود، فنا و بقا، ظاہر و باطن، شاہ و گدا، امیر و غریب، رند و پارسا، مومن و کافر کے فرق کی خیال کی حد تک
کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ من و تو کا امتیاز بھی شرک بن جاتا ہے۔ اب میں اپنے ایک مضمون کا حصہ دراصل سناؤں گا۔ اس کا عنوان ہے سیکولرزم۔ کوئی 2.5 سال ہوئے میں نے ڈان اخبار میں ایک سلسلہ مضامین کا سیکولرزم پہ لکھا تھا انگریزی میں، اور اس پہ کچھ بحث بھی یہاں شروع ہوئی، خطوط بھی لکھے گئے، مضامین بھی اس کے خلاف لکھے گئے، اور خاصا چرچا رہا اس بحث کا۔ تو اس کا پھر میں نے ایک حصہ پاکستانی ادب میں خود ہی لکھ کر شائع کیا تھا۔ پورے تمام مضامین کا ترجمہ یا اس کو اردو میں لکھنے کی نوبت نہیں آئی، اس میں سے میں ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سقراط جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کرائٹو نے پوچھا کہ اے استاد، بتا کہ ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں؟ میری تجہیز و تکفین؟ سقراط ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ کرائٹو، میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کرائٹو، یاد رکھو کہ لفظوں کا غلط استعمال سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ملک میں ان دنوں سیکولرزم کی اصطلاح کے ساتھ یہی ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ ملاؤں کا تو ذکر ہی کیا، اچھے خاصے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر اور اخباروں کے ایڈیٹر حضرات لوگوں کو سیکولرزم سے بدگمان کرنے کی غرض سے اس کے معنی و مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں گویا سیکولرزم طاعون کا چوہا یا چھوت کی بیماری ہے جس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ ان کے خیال میں سیکولرزم ایک افریتی نظام ہے جس سے بے دینی، دہریت اور بد اخلاقی پھیلتی ہے اور فتنہ و فساد کے دروازے کھلتے ہیں۔ لہذا سیکولر خیالات کا سد باب نہایت ضروری ہے، ورنہ اسلام اور نظریہ پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ آئیے اس جھوٹ کا جائزہ تاریخی سچائیوں کی روشنی میں لیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا انگریزی زبان کی مشہور قاموس ہے، اس میں لکھا ہے کہ سیکولرزم کی اصطلاح کا استعمال یورپ میں قرون وسطیٰ میں شروع ہوا۔ سیکولر سے مراد وہ اشیاء تھیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ یہ اصطلاح ان پادریوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی جو رومن کیتھولک خانقاہوں میں راہبانہ زندگی گزارنے کے بجائے عام باشندوں کی طرح رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان تمام اداروں کو بھی سیکولر کہتے تھے جو کلیسا کے ماتحت نہ تھے، اور وہ جائیداد بھی سیکولر کہلاتی تھی جس کو کلیسا فروخت کر دیتا تھا۔ آج کل سیکولرزم سے مراد ریاستی سیاست یا نظم و نسق کی مذہب یا کلیسا سے علیحدگی ہے، اور سیکولر تعلیم وہ نظام ہے جس میں دینیات کو تعلیم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اقتباس انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جلد 20 صفحے 264 سے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں سیکولرزم کی تشریح اور زیادہ وضاحت سے کی گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا کے مطابق سیکولرزم ایک اخلاقی نظام ہے جو قدرتی اخلاق کے اصول پر مبنی ہے اور الہامی مذہب یا معبود الطبیعیات سے جدا ہے۔ اس کا پہلا کلیہ فکر کی آزادی ہے، یعنی ہر شخص کو اپنے لیے سوچنے کا حق۔ دوسرا، تمام فکری امور کے بارے میں اختلاف رائے کا حق۔ تیسرا نظر اصول، تمام بنیادی مسائل مثلا خدا یا روح کی لافانیت وغیرہ پر بحث مباحثے کا حق۔ سیکولرزم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ موجودہ زندگی کی خوبیوں کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے، البتہ اس کا مقصد وہ مادی حالات پیدا کرنا ہے جن میں انسان کی محرومیاں اور افلاس ناممکن ہو جائیں۔ یہ ہے اقتباس انسائکلوپیڈیا امریکانا کی جلد 24 صفحے 521 سے۔ ان حوالوں سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ سیکولرزم کی حمایت کرنے سے دیندار بے دین اور خدا پرست دہریہ نہیں ہو جاتا۔ لہذا سیکولرزم سے اسلام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے،
اور نہ اس سے پاکستان کی بقا و سالمیت پر ضرب پڑتی ہے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ سیکولر اصولوں ہی پر چل کر پاکستان ایک روشن خیال، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ یہ آج کل میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بلکہ لکھ چکا ہوں، کتابت ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہے انقلاب ایران کدھر۔ تو اس کا شروع کا ایک کچھ ٹکڑا میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایرانیوں کے نظام فکر و احساس کی تشکیل میں یزدان و اہرمن کی آویزش کو بڑا دخل ہے۔ اس آویزش کی جھلک ان کے مذہبی عقائد میں، حکماء کی تعلیمات میں اور شاعروں کے کلام میں جا بجا ملتی ہے۔ یہ درست ہے کہ دنیا کی شاید ہی کوئی قوم ہو جس میں نیکی اور بدی، خیر اور شر کے تصادم کی داستانیں موجود نہ ہوں، کیونکہ جب سے انسانی معاشرے کی وحدت پارا پارا ہوئی ہے اور زبردست اور زیردست طبقے وجود میں آئے ہیں، ان میں طاقت آزمائی ہو رہی ہے، اور اسی طاقت آزمائی کا ذہنی پیکر وہ دیو مالائی افسانے ہیں جن میں زندگی اور موت، نور اور ظلمت مجسم شخصیت بن کر باہم نبرد آزما ہوتے ہیں۔ لیکن اس تصور کو جس تسلسل سے ایرانیوں نے معاف کیجیے، اس تصور کو جس تسلسل سے ایرانیوں نے اپنی فنی تخلیقات میں تحلیل کیا ہے، اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ ضحاک اور کعوہ آہنگر کی جنگ اسی انقلابی تصور کی ایک شمع تمثیل ہے جس سے ایرانی ادیبوں کی بزم خیال آج بھی روشن ہے۔ کہتے ہیں کہ ضحاک نامی ایک شہزادہ تھا، بڑا ذہین، دلیر و زیرک۔ ایک روز ابلیس اس کے پاس درویش کے بھیس میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم میرے مشورے پر عمل کرنے کا عہد کرو تو میں تم کو ہفت اقلیم کی بادشاہت دلوا سکتا ہوں۔ ضحاک بہت خوش ہوا اور بولا کہ آپ مجھ کو جو حکم دیں گے میں اس کی پوری تعمیل کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ دیکھو، تمہارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سلطنت کا بوجھ اب اس کے بس کا نہیں رہا، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم اس کو قتل کر دو اور خود بادشاہ بن جاؤ۔ ضحاک بڑا فرما بردار تھا اور اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، لہذا اس نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہفت اقلیم کی بادشاہت کی اگر یہی شرط ہے تو مجھ کو ایسی بادشاہت نہیں چاہیے۔ ابلیس بولا، تمہاری مرضی، لیکن تم قول دے چکے ہو، اور اگر تم نے بدہیتی کی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ آخر بہت پس و پیش کے بعد ضحاک نے ابلیس کی بات مان لی اور باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ ابلیس نے ضحاک کو بہت شاباش دی، اس کے دونوں بازو بڑے پیار سے چومے اور غائب ہو گیا۔ مگر ابلیس کے جاتے ہی ضحاک کے شانوں سے دو کالے ناگ نکلے اور اپنے پھن ہوا میں لہرانے لگے۔ ضحاک ڈر کے مارے کانپنے لگا اور پورے دربار میں دہشت سے سناٹا چھا گیا۔ کئی پہرے دار تلواریں لے کر لپکے کہ سانپوں کا سر قلم کر دیں، مگر کوئی ہتھیار کارگر نہ ہوا۔ تب ابلیس ایک بوڑھے طبیب کے بھیس میں نمودار ہوا اور ضحاک سے مخاطب ہو کر بولا کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا تھا اور تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا، لہذا سانپوں کو مارنے کا خیال چھوڑ دو، البتہ ان کو اگر روزانہ 2 آدمیوں کا مغز کھلایا جائے تو وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ تمہاری جان کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ 2 آدمی پکڑ کر لائے جاتے اور ان کا مغز سانپوں کی خوراک بن جاتا۔ اس طرح ہزاروں بے گناہ ہلاک ہوئے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہ تھی جو بادشاہ کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا۔ ہوتے ہوتے ایک دن کعوہ آہنگر کی باری بھی آ گئی۔ سپاہی آئے اور اس کے 2 بیٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ تب کعوہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی دھوکنی کے چمڑے سے ایک پرچم تیار کیا اور بازار میں جا کر چیخنے لگا کہ لوگوں، تم کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے اور ضحاک کے سانپوں کا لقمہ بنتے رہو گے؟ کعوہ آہنگر کی للکار سن کر ہزاروں عورت مرد اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ اس نے ضحاک کے محل پر دھاوا کر دیا۔ ضحاک قتل ہوا اور ایران میں عدل و انصاف کا درفش کاویانی ایک بار پھر لہرانے لگا۔
درفش قادیانی ایران کی انقلابی روایت کی بڑی درخشاں علامت ہے. بس اتنا کافی ہے.